فرمائیے۔ ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ ہمیں کافی میری چھوٹی سسٹر کی شادی ہوئی تھی، اس کے شوہر نے اسے ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی۔ جی جی۔ اور اس کے بعد اس نے اسے کاغذ کے ساتھ لکھ کے بھی دی، لیکن اس نے پڑھی نہیں، اسی وقت اسے چھین لی تھی اور طلاق اس نے وہ کہہ رہا میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی اسے نہیں آ کر، تو کیا اب یہ طلاق فرض ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد وہ اسے لے کے بھی چلے گئے، 22 دن اسی شخص کے ساتھ اسی کے گھر میں رہی ہے وہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا کیا بات کر؟ محترمہ مولانا یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بندے نے ایک ہی مجلس کے اندر طلاق دے دی، بعد کے اندر تحریری طور پر بھی اس کو ہاتھ میں پکڑائی طلاق، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتی کہ وہ آئے اور اپنی بیوی کو لے گئے اور 3-4 ہفتے اپنے پاس رکھا، بعد میں برادری والوں نے کسی اور سے پوچھا اور انہوں نے کہا یہ تو آپ کی بیوی نہیں ہے، یہی بات کہی نا انہوں نے؟ ہاں جی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ کی عدت کے بعد ہم نکاح کریں گے دوبارہ۔ 3 ماہ کی عدت کے بعد فوراً دوسرے دن ہم اس کے اسی شہر کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کے آئیں گے، کیا یہ فرض ہے؟ اب وہ طلاق تو کہتے واقع ہو گئی ہے، لیکن یہ طلاق واپس بھی ہو سکتی ہے، لیکن 3 ماہ جب پورے ہو جائیں گے تو اگلے دن پھر تجدید نکاح کر کے اس کی بیوی کو اپنے گھر لے آئیں گے، یہ انہوں نے مسئلہ کسی نے بتایا۔ تو کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 ماہ کی عدت کے بعد دوبارہ نکاح جائے گا ان کا؟ آپ ہی کو بتا رہے ہیں نا، آپ کی بات پہلے تو ایکسپلین کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سوال کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اب آپ خاموش رہیے گا، مولانا جواب دیتے ہیں۔ آپ خاموش رہے میری بہن، آپ نے یہ کہا کہ ایک آدمی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں، لکھ کر بھی دے دیں، تو پھر وہ لے گیا بیوی کو، اگر تو 3 حیض آنے سے پہلے یعنی 3 مہینوں سے پہلے لے گیا تو بالکل ٹھیک ہے، نکاح وہی ٹھیک رہا، کوئی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل وہ خاوند اور بیوی ہیں، جائز ہے ان کا رشتہ، کوئی نیا نکاح نہ کرتا پھرے۔ اور اگر 3 مہینے کے بعد لے گیا تھا تو پھر تو ناجائز ہی کیا، پھر تو نکاح کر کے لے جانا چاہیے تھا نا، 3 سے پہلے لے گیا تو پھر پہلا نکاح ہی ٹھیک، وہ اس کی بیوی ہے، جائز ہے۔ نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی، اب 3 مہینے تک اس کو اسی گھر میں بیٹھنا پڑے گا جو اس کا میکے ہے، سسرال میں تب آئے گی جب 3 مہینے کے 1 دن اوپر ہوگا تو پھر تجدید نکاح کے بعد لے کے آئیں گے۔ نہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ لوگ معلوم ہوتا انہی میں سے جو ایک طلاق یہ سمجھتے ہیں، ورنہ کیوں حلالے کو بغیر کر لے؟ تو جب ایک طلاق سمجھتے ہیں تو پھر ایک طلاق میں تو بیوی کو خاوند کے گھر میں ضرور رہنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، تاکہ شاید ان کے دل مل جائیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ رجوع کی بجائے اس کو دور کر رہا ہے کہ نفرت ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ نہ خود نکلیں نہ خاوند ان کو نکالیں، لا اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد تو معاملہ درست کر دے۔ اس لیے مکے میں جو بیٹھی حرام کر رہی، فوراً خاوند کے گھر آئے، جیسے وہ لے گیا تھا وہیں رہے تو نکاح ٹھیک ہے، جب وہ لے گیا تھا عدت کے اندر تو نکاح تو درست ہی درست، مگر ایک طلاق کا چانس جاتا رہا، 2 رہ گئی ہیں، باقی اب سنبھل کر رہا ہے، اس طرح دیتا نہ جائے، ایک استحقاق اپنا حق اس نے ضائع کر دیا، ایک تیر چل۔ ٹھیک ہے۔ چلے مولانا، ہمارے پاس ایک روایتی سا سوال ہے کہ بھائی کہتے ہیں ہم دیہاتی زندگی میں بچے کے ختنہ کے موقع پر اکٹھ کرتے ہیں، اجتماعی کھانا کھاتے ہیں، کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اگلے سوال کا حصہ یہ کیونکہ ہم اپنے طور پر ایک سنت کی تکمیل اور سواج سمجھ کر ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ بچے کے ختنہ کے موقع پر یہ اجتماع اور اکٹھا ہونا لوگوں کا اور پھر وہاں تحفے تحف دینا ہے تو رواج ہی محض ہمارا، دین میں اس کا کوئی وجود نہیں، نہ ایسے اکٹھ کی ضرورت ہے۔ بچے کی شادی ہو تو ولیمہ درست ہے، پیدا ہو بچہ عقیقہ درست ہے، اس کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ یہ ختنے کے موقع پر اجتماع جو ہے نا، اس کو بدعت ہی کہنا چاہیے، یہ بناوٹی ہے، بہت سی اپنے رسمیں گلے میں ڈالنی جس سے پھر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، گھر والا بھی تنگ، آنے والے بھی تنگ، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا، بوجھ بنتا جاتا۔ مطلب چاہیے تو یہی کہ یہ کار سارے کام جتنا نہ صحیح، لیکن مطلب منگنی جتنا ضرور اہتمام کرتے ہیں بعض دیہاتی زندگی کے اندر بچے کے ختنے کے موقع پر۔ ہاں، یہ فضول خرچیاں بند کر دیں، اسی لیے یہ دیہات کے لوگ جو نا اب ہندو چلے گئے تو بچ گئے، ورنہ یہ زیر بار ہی رہتے، قرضے کے نیچے دبے ہوتے، قرضے لیتے رہتے تھے شادیوں کے لیے اور ایسے کاموں کے لیے۔ پھر یہ ہوتا تھا گندم آتی تو ہندو روک لیتے تھے، پہلے ہمارا قرضہ دو نا، خالی ہاتھ پھر ہوتے زمیندار گھروں کو چلے جاتے، یہ انہی وجہ سے برباد ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا، زندگی اور موت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو بھائی نے اسی حوالے سے پوچھا ہے کہ میت کو قبر میں دفنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبر میں دفنانے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ پاؤں کی طرف رکھا جائے
چارپائی کر وہاں سے اٹھا کر لوگ لانا جو قبلہ کی طرف رکھتے ہیں نا ہم، یہ نہیں سنت سے ثابت۔ جو صحیح سنت ہے وہ یہ کہ چارپائی ادھر ہونی چاہیے پاؤں کی طرف قبر کے، اور پاؤں پہلے قبر کے اندر داخل کرنے چاہیے؟ نہیں کرنا ساری ہے ادھر کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لائے نمبر سے جو لمبائی کی طرف سے، پکڑتے جائے، ٹھیک ٹھیک، یعنی سال کہتے ہیں نا اس کو، سال ادھر سے لائے، ٹھیک ہے، ادھر قبر کے پاؤں ہوتے ہیں نا ادھر چارپائی بجائے قبلہ کی طرف۔ ہمارے یہاں رواج یہاں وہی ہے قبلہ کی طرف، اور وہاں سے لے کے آتے ہیں، ہاں قبلہ کی طرف رکھ لیتے ہیں، وہاں سے پکڑتے ہیں، صحیح سنت ہی ٹھیک۔ وہ شروع کرے تو پہلی ہے۔ یہ مولانا ایک فرقے کے متعلق جو یہ بات کہتا ہے کہ سنت کی کوئی تشریح حیثیت نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ پرویزی کون ہیں اور کیا یہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا خارج ہیں؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ سنت کی جو تشریح حیثیت نہیں نہ مانتے، سنت شاید کوئی نہیں، اب دین میں اس کا وزن، یہ تو عقیدہ کافرانہ ہی ہے، اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ مسلمان شروع سے قرآن کی روشنی میں یہ بات مانتے ہیں اور سارے گروہ اس پر متفق ہیں۔ سنت کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں، مگر اللہ کے رسول کی جو سنت ثابت ہے وہ قرآن کی طرح ہی امت مانتی رہی، تو جس سے الگ ہوتا ہے وہ یتبع غیر سبیل المؤمنوں کا راستہ چھوڑ ہی جاتا۔ اب آگے کیا ہم کہیں کہ کافر ہے یا نہیں، ایسی بحثوں کیا فائدہ، راستہ اس کا مسلمانوں والا نہیں۔ سوال ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تعلیمات کے متعلق، بھائی کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے اور ان کے پیغام کے اندر بھی یہ بات ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد یا محمد ہوگا، تو اس لحاظ سے عیسائی انہیں کیوں نہیں مانتے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ان لوگوں کے پاس انجیل ہے اس میں تو احمد اور محمد کا نام نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں لکھا کوئی احمد آئے گا یا محمد آئے گا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں میرے بعد ایک مددگار اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جو تمہارے ساتھ رہے گا، اس سے مراد انہوں نے لے لی تفسیری طور پر کہ وہ تو روح القدس کی بات ہے کہ میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ روح القدس نازل کرے گا، وہ سایہ کرے گا تم پر، روح القدس کی تائید حاصل ہوگی جماعت کو، اس لیے یہ امت جو ہے نا یہ معصوم من الخطا ہوگی، جو کلیسا فیصلہ کرے گا پوپ اور اس کے ممبر ساتھی وہ اجماع ہوگا اور بالکل غلطی سے پاک ہوگا۔ تو 50 دن بعد وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد روح القدس اترا اور اس وقت جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پاس کوئی ذکر جی بھائی انشاءاللہ ہو سکے۔ جناب علی۔ مولانا صاحب آج میں حق مہر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مہر کی کچھ قسمیں بھی ہوتی ہیں اور یہ کتنا ہونا چاہیے اور کب ادا ہونا چاہیے، اور جب اگر ادا نہ ہو سکے تو اس کا کیا سزا ہے، یہ کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ حق مہر کے بارے میں کچھ بتا دیں آپ کا۔ بالکل امین شاہ صاحب آپ کی بات صحیح ہے، مسلمانوں کی نظروں میں حق مہر کی وہ حیثیت نہیں رہی جو دین میں تھی۔ لوگ اس کو نا بہت سمجھتے ہیں، بلکہ ذکر کرنا بھی برا جانتے ہیں کہ انہوں نے حق مہر کا کہا۔ کئی براتیں جو ہیں وہ اسی طرح اٹھ کر چلی گئیں کہ انہوں نے مہر کی بات کیوں چھڑی، حالانکہ قرآن کو مانتے اللہ کے رسول کو تو سارا خرچ جو ہے نکاح کے موقع پر وہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا، مہر ہی تو شرعی خرچ تھا۔ دین میں جو خرچ ہے کہ بیوی کو مہر دو، اور مہر بھی اب کیا کریں، بچی اگر مانگے یا اس کے وارث کیا کتنا دو، تو میں نے کہا نا لوگ پہلے رشتہ نہیں لیتے، قیامت آئی ہوئی دین سے پھر گئے، ورنہ یہ حق بچی کا ہی ہے، یہ نہیں کہ احسان کرنا ہے، جیسے قیمت ہوتی ہے اسی طرح بیوی جو ہے نا بچی وہ مانگتی ہے کہ میں نے اپنا یہ مہر لینا پھر میں نے آپ کی زوجہ بننا، حق ہے اس کا، ہاں جتنا بھی وہ چاہے پھر آپس میں طے کر لیں صلح سے، مگر حق اصل میں بیوی کا۔ اب دباؤ ہے کہ خاوند مہربانی کر کے جو دے دا بیچاری خاموشی سے مان لیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جواب دے دیں گے، ظالم ہے نا معاشرہ کہ جو اس غریب کا حق تھا عورت کا وہ چھین لیا، احسان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو مہر دیا، حالانکہ یہ تو مطالبہ اس کا تھا کہ کتنے پر وہ راضی ہوتی،